مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي پہنچانے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں وہ تو غیر مسلم بھی دیکھتا ہے کہ یار وہ تو ساری انسانیت کے فائدے کے لیے، نبی کے اپنے فائدے کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خود تو آپ کی زندگی یہ کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ آج میں مشکات پڑھاتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں، ایک حدیث سامنے آئی کہ مضر قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ فقر و فاقہ کے آثار دیکھے نا، انتہائی غربت، بھوک کی حالت اور کپڑے بھی پورے نہیں جسم پہ، تو حدیث میں آتا ہے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ یہ راوی بیان کر رہے ہیں، حدیث کے صحابی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے چہرے پر لکیریں آ گئیں۔ اور دیکھو جب کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں سکتا، غم چہرے سے جھلک جاتا ہے۔ اس میں دو نمبری کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ خوشی کے آثار حدیث میں آتا ہے جب نبی خوش ہوتے ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ کھلکھلا، جب آپ کسی کو خوشی کی خبر دیں کیسا چمک اٹھتا ہے نا چہرہ۔ تو کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان چھپا نہیں سکتا، اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ میک اپ کر کے کوئی جیسے رونے کی وہ بنا لے، پیاز سے آنسو ٹپکا لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں تو کوئی نہ پیاز ہے نہ کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ متغیر، ٹینشن میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے۔ آپ بتاؤ کسی کی ٹینشن دیکھ کے پریشان ہونا یہ برے لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے؟ تو غیر مسلم بھی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا، یہ واقعات پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اذان کا ہو، نماز قائم ہوئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حشر کی آیات تلاوت کی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ والی آیتیں بھی پڑھی سورہ نساء کی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اور سورہ حشر کی آیتیں بھی پڑھی کہ اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے وہ دیکھے کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے۔ تو ان کی قبیلے کے لوگوں کی حالت دیکھو، آخرت کمانے کا بہترین موقع ہے، کل کے لیے دیکھو کیا کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کوئی کھجورے لے کر آ رہا ہے، کوئی کپڑے لے کر آ رہا ہے۔ ایک صحابی اتنا بڑا تھیلا لے کر آئے گھر سے کہ ان کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا، تھیلا اتنا بھاری تھا، یعنی ان قبیلے کے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ تو یہ نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا ان لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور اگر آدھی کوئی لا سکتا ہے نا، کوئی غریب اتنا ہے کہ 2 کھجوریں اس کے گھر میں ہیں، تو ایک کھجور کو توڑ کر آدھی کھجور ان کو لا کے دے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ وہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے کچھ غریب لوگ دیکھے تھے جن کی یہ حالت تھی، تو مجھ سے یہی ہو سکا، میں نے یہی کر لیا۔ کیسی موٹیویشن ہے کہ نہیں ہے، کیسی زبردست ترغیب ہے۔ پھر جب ان کو سیر ہو گئے، وہ لوگ، ان کو اتنا مال مل گیا کہ ان کی ضرورت پوری ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے نیکی کی ہو۔ یعنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے تمہیں صدقے کی ترغیب دی تو مجھے بھی صدقے کا پورا پورا ثواب ملے گا، یعنی اللہ نے میرے لیے بھی اجر لکھ دیا ہے۔ تو یہ غیر مسلم بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں پوری سندوں کے ساتھ۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ مسلمانوں نے گڑھا ہوا ہے۔ او بھائی ایک چیز گڑھی جاتی ہے، 2 چیز پوری سندوں کے ساتھ، ہزاروں حدیثیں کون بیٹھ کے گڑھے گا؟ اور وہ بیان کرنے والا کوئی مصر میں بیٹھا ہے، کوئی جناب مدینہ میں بیٹھا ہے، کوئی کوفہ میں، کوئی بصرہ میں، کہاں سے حدیثیں ہمارے پاس مختلف سندوں سے جمع ہو رہی ہیں۔ پھر جن سندوں سے ہو رہی ہیں ان سندوں کے راویوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کے علاقے کے لوگوں کے تبصرے۔ ایسا اللہ نے اپنے حبیب کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے کا انتظام کیا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھی پڑھے گا وہ انتہائی بدبخت ہوگا تو کہے گا یہ جھوٹے واقعات ہیں۔ ذرا سی بھی اس میں شعور ہوگا نا، وہ کہے گا یار اتنے سارے لوگ اتنے مختلف جگہوں پر اتنے بڑے جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے کہ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہاں تک ہوں گے؟ ایک راوی کے حالات،
ہم جب حدیث بیان کر رہے ہیں کہ صحابی نے کہا, غالباً یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس حدیث کے راوی, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ان صحابی نے کہا کہ نبی نے یوں کیا ہے, تو غیر مسلم پوچھ سکتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا ان صحابی نے کہا ہے؟ تو ہم بتائیں گے, پوری سند پیش کریں گے اس کے سامنے کہ کتاب یہ ہے, حدیث کے مؤلف نے فلاں سے حدیث سنی, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. وہ کہے گا یہ فلاں فلاں ہو سکتا ہے فرضی لوگ ہو, یہ ہو ہی نہیں. ہم کہیں گے آؤ ہم ان کے حالات پر الگ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ فلاں یہ ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کے باپ کا نام یہ تھا, یہ فلاں جگہ پیدا ہوا, فلاں جگہ اس کی موت ہوئی, اس کے فلاں فلاں استاد تھے, فلاں فلاں اس کے شاگرد تھے, اتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے. اور اس زمانے کے علماء کا اس شخص کے بارے میں تبصرہ, یہ ایک ایک چیز ہمارے پاس کیا ہے, محفوظ ہے, ایک راوی کی نہیں, ہر راوی کی. اس کے بعد یہ بات کہنا غلط ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعمال اور اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ گڑھے ہوئے ہیں. اتنی حفاظت کا کسی تاریخ کی کسی کتاب کا ایسی حفاظت کا انتظام نہیں ہوا. اگر یہ خبر غلط ہے نا تو بھائی پھر دنیا میں کسی خبر پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کہ نبی سے فلاں صحابی نے سنا, پھر ان سے فلاں تابعی نے, اور پھر ایک تابعی نہیں اور بھی ہیں جو کہہ رہے ہم نے بھی یہ سنا ہے, ہم نے بھی یہ سنا ہے. اور ایک تابعی دمشق میں ہے, دوسرا مصر میں ہے, تیسرا کوفہ میں ہے, وہ کہہ رہے میں نے بھی کوفہ جا کے سنی ہے. آج ایک اور حدیث ہم نے پڑھی, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی مدینہ سے چل کر آئے دمشق میں, اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ نبی سے منسوب ایک حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ کی قسم صرف وہ ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کے آپ کے پاس آیا ہوں. میں طلبہ سے کہہ رہا تھا دیکھو مشکات میں یہ جو آج ہم بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں, یہ ایک حدیث, صرف ایک حدیث ہمارے پاس اتنی محنت سے آئی ہے کہ مدینہ سے ایک شخص اونٹوں پہ گھوڑوں پہ پیدل چلائے شام پہنچائے, کتنا لمبا سفر. اور ابو درداء صحابی رسول جو دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ جہاد ہو رہا تھا, اسلامی سلطنتیں پھیل رہی تھی, صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے, دمشق جا کے ان سے ایک حدیث سننے کے لیے آئے کہ آپ نبی سے وہ حدیث جو بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں میں براہ راست سنوں, تاکہ میں اپنے شاگردوں کو بتاؤں کہ میں نے ابو درداء سے براہ راست سنی ہے. پھر شاگرد بتائیں کہ انہوں نے ہم نے قیس ابن کثیر سے براہ راست سنی ہے, یہ راوی کا نام قیس ابن کثیر تھا, پھر وہ کہے ہم نے ان سے سنی ہے, اور بالآخر پھر اس اہتمام کے بعد جا کے وہ کتابوں میں محفوظ ہوگی, اور ان تمام کے راویوں کے حالات بھی محفوظ ہوں گے. ایک ایک حدیث اس طرح سے محفوظ ہوئی ہے. یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. کسی کذاب اور جھوٹے کو خدا کی طرف سے ایسا پروٹوکول نہیں مل سکتا. اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. ان کی شخصیت, جھوٹی نبوت تو دور کی بات, ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کر دے نا تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرت کاٹ ڈالیں. کیوں؟ ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ یہ جو کہیں گے لوگ سمجھیں گے یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا. تو یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ جو کہہ دیں, نا نا نا, ان کی شخصیت کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے, ایسا صادق اور امین کی مہر ان پر لگ چکی ہے کہ اب اگر یہ ایک بات بھی ہماری طرف غلط منسوب کریں گے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیں گے. ہاں کوئی بھنگی چرسی اٹھ کے دعویٰ کرے نبوت کا تو وہ تو لوگوں کا قصور ہے نا کہ اس کو مان کیوں رہے ہو. دیکھو جب کوئی سفیر کسی ملک سے آئے, دیکھنے میں سفیر لگ رہا ہو, اس کے پاس کارڈ بھی ہو, اس کے پاس ثبوت بھی ہو کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں, پھر الٹی سیدھی باتیں کرے, امریکہ چھوڑے گا اس کو؟ اور ہو وہ جھوٹا سفیر پھر بھی نہیں چھوڑے گا, فوراً برات کا اعلان کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایسے کوئی بھنگی اٹھ کے بولے مجھے امریکہ نے بھیجا ہے, مجھے اوباما نے, کیا نام ہے آج کل نئے صدر کا نام پتہ نہیں کیا ہے, خیر جو بائیڈن نے بھیجا ہے مجھے, دھوتی بنیان میں آیا, جو بائیڈن نے مجھے بھیجا ہے عمران خان سے میری ملاقات کروا دو. عمران خان امریکہ سے فون کر کے پوچھے گا یہ تمہارا بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے, بولو, بولے گا چھوڑو یار پتہ نہیں کون اٹھ کے آ گیا. تو یہ قادیانی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری طرف ایک معاذ اللہ جھوٹ بھی بولے, معاذ اللہ, تو ہم ان کی شہرت کاٹ ڈالیں. تو مرزا اگر جھوٹا نبی ہوتا تو وہ تو صبح شام معاذ اللہ پھر جھوٹ بول رہا ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مرزا کے بارے میں نہیں ہے, کیونکہ مرزا کو نبی ماننا, مرزا ایسی شخصیت جس کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا,
اس کی برات کا اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ نہیں کیا. ایسے تو کوئی بھی مکھن چوٹ کے کچھ بھی بولتا رہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ براہین قاطعہ مضبوط دلائل سے جس کی نبوت پہ مہر لگ گئی ہو اور جن کی حدیثوں کو اس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہو, لوگ جانے کٹا رہے ہوں اور پچھلی کتابوں میں ان کی نبوت کی خوشخبریاں ہوں کہ عرب میں ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, جس کا نام محمد ہوگا. اتنی خوشخبریاں اور اتنی بشارتیں, پھر اس کو فتوحات مل رہی ہو اور اس کا اوڑھنا بچھونا اتنا سادہ, اور قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوں, پوری قوم سے ٹکر لے رہے ہوں. سب سے پہلے ان کی تلوار اپنی قوم کے خلاف نکلی ہو, قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر رہے ہو, جس میں نبوت کی ساری علامتیں پائی جائیں. پھر اگر وہ اللہ کی طرف غلط بات منسوخ کرے گا تو لوگ اس غلط کو سچ سمجھنا شروع کر دیں گے. اللہ فرماتے میں اس غلط کو اپنی طرف منسوب ہونے نہیں دوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت سے غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نبی تو, کیونکہ نبی مان لیں پھر تو مسلمان ہو جائیں گے نا, نبی تو نہیں ہے لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے بڑا کام کیا ہے. غریبوں کو صدقہ دلوا رہے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہے ہیں, بیٹیوں کو پالنے کے فضائل سنا رہے ہیں, جبکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے کر رہے ہیں, اور جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, اور 15 سال اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں حالانکہ خود جوان ہیں. تو عرب بہت سے انگریزوں نے لکھا ہے, ہندوؤں نے لکھا کہ بھائی ہم نبی تو نہیں مانتے, لیکن اتنی بات ہے کہ شریف انسان تھے